السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، فرعون ایک ایسا نام ہے جو ہمیشہ ظلم، تکبر اور انسان کے حد سے بڑھ جانے کی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اس کی حکومت کا واقعہ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ مصر کے ہر حکمران کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تاریخ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون رمسیس دوم تھا، جو اپنی طاقت اور سلطنت کے گھمنڈ میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ فرعون کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ اس کا والد بھی مصر کا بادشاہ تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو فرعون گدی پر بیٹھا۔ شروع میں وہ ایک عام حکمران تھا، لیکن جیسے جیسے اس کی سلطنت بڑھتی گئی، اس کی طاقت اور دولت کا غرور بھی بڑھنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ سمجھنے لگا۔ اس نے اپنے لیے بڑے بڑے محل تعمیر کروائے اور اپنی سلطنت کو فروغ دینے کے لیے ہزاروں غلاموں سے محنت مشقت کروائی۔ فرعون کی حکومت بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ اس کے پاس ایک بڑی فوج، خزانوں سے بھرے ہوئے محل اور مضبوط قلعے تھے۔ اس کا دارالحکومت طبس تھا، جسے آج کل لکسر کہا جاتا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کی طاقت اور شان و شوکت کے لیے بڑے بڑے آرام، شاندار محل اور مضبوط عمارتیں تعمیر کی جائیں۔ اس کے لیے اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور ان سے جبراً مزدوری کروانے لگا۔ بنی اسرائیل ایک خاص قوم تھی جو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر آئی تھی۔ شروع میں انہیں عزت ملی، لیکن وقت کے ساتھ فرعون نے انہیں غلام بنا لیا۔ فرعون کی حکومت میں بنی اسرائیل پر بہت ظلم کیے گئے۔ ان سے دن رات محنت مزدوری کروائی جاتی۔ ان کی اولاد کو ان کا حق نہیں دیا جاتا۔ ان کے مردوں کو جبراً غلام بنا کر ان سے بیکار کی مزدوری لی جاتی۔ بنی اسرائیل ایک بے چین اور مجبور قوم بن چکی تھی، جو اللہ سے مدد کی دعائیں مانگتی تھی۔ فرعون کا تکبر بڑھتا گیا، لیکن ایک رات اس نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا بڑا ہو کر اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ فرعون نے اپنے جادوگروں اور درباریوں سے اس کا مطلب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تیرا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون ڈر گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ فرعون کے حکم کے باوجود اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کیا۔ ان کی والدہ نے حکم الہی کے مطابق انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق فرعون کے محل تک پہنچ گیا، جہاں فرعون کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ فرعون کی حکومت کا ظلم بڑھتا گیا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزاد کرنے کا پیغام دیا، تو فرعون نے انکار کر دیا اور خود کو خدا بتانے لگا۔ اللہ نے کئی نشانیاں بھیجی، لیکن فرعون نے ہر بار انکار کیا۔ آخرکار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، لیکن دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا، اور جب فرعون اسی راستے پر گیا تو سمندر کی لہریں آپس میں آ گئیں اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ فرعون کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکبر اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جو خود کو خدا سمجھتا ہے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ جو مظلوموں پر ظلم کرتا ہے اس کا انجام فرعون جیسا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ حق اور انصاف کا ساتھ دیتا ہے اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اللہ ہمیں تکبر اور ظلم سے بچائے اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کے راستے پر چلائے۔ آمین۔